یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وان تخالطوہم فاخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح. جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ یتیم کا مال کھانا حرام ہے، یتیم کا مال کھانا حرام ہے، تو صحابہ اتنے پریشان ہوئے کہ جو یتیم ان کی کسٹڈی میں تھے، صحابہ پریشان ہو گئے کہ ہم ان کے لیے ان کا مال تو ہم کھا نہیں سکتے، اب ان کا پورا راشن الگ رکھیں، ان کی روٹی الگ پکے گی، ان کا سالن الگ پکے گا. اب وہ بالکل ناپ تول کے پکانا بڑا مشکل ہے بھائی. اس میں بسا اوقات کم پڑ گیا تو یتیم کا پیٹ نہیں بھرے گا، زیادہ بچ گیا تو وہ مال ضائع ہوگا. اب یتیم کا مال ضائع کرنا بھی بڑا جرم ہے. تو وہ تو ڈرتے تھے نا جب اللہ کا حکم سامنے آتا تھا. ہماری طرح تو نہیں تھے کہ ایک ہی حکم 20 سال سے سن رہے ہیں اور ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے. ہمیں تو صبح شام آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی جائیں تو بھی اثر نہیں ہوتا. ان کو تو ایک دفعہ آیت نازل ہوئی بس ان کے لیے کافی. تو پریشان ہو گئے، گھبرا گئے. اب اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا تھا کہ بہت سے یتیم کی کفالت چھوڑ دیتے. تو قرآن نے کہا اصلاح لہم خیر، ایسا کام جس میں ان کی اصلاح ہو، بہتری ہو، وہ بہتر ہے. لہذا تمہیں اجازت دے رہے ہیں ہم کہ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ خلط کر دیا، مشترکہ سالن پکا لیا کرو، لیکن تمہاری نیت اس کا مال کھانا نہ ہو بلکہ ٹینشن سے بچنا نیت ہو. نیت کیا ہو؟ ٹینشن سے بچنا. کیا رے؟ کیونکہ اس میں تمہارا مقصد ان پہ ظلم کرنا نہیں ہے بلکہ ایک انتظامی معاملہ ہے نا، مینجمنٹ ہے، انتظام ہے. اس میں الگ الگ کرنا ایک گھر میں رہتے ہوئے یہ بڑا مشکل ہے. تو خلط کر لو لیکن اس نیت سے نہیں کہ ان کا مال کھا جاؤ گے. بھائی کبھی ایسا ہوگا کہ روٹی جب پکے گی ان کا مال تمہارا مال آٹا مشترک ہوگا تو ممکن ہے کبھی دھونے والے تم نے زیادہ لے لیے تو کبھی دھونے والے اس نے زیادہ لے لیے. تو اب اس میں الگ الگ کرنا ممکن نہیں ہے. تو قرآن نے اس کی دلیل یہ دی ہے وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، کہ اگر تم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ خلط کر دو تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں. اگر غلطی سے دھونے والے ان کے تمہارے پیٹ میں چلے گئے، تمہارے دھونے والے ان کے پیٹ میں چلے گئے تو کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے. دلیل اس کی قرآن نے دی، تمہارے بھائی ہیں، انسانیت میں بھی اور اسلام کا رشتہ بھی ہے. تو میں نے طالب علم کو کہا لکھو پوائنٹ. میں نے کہا اس سے پوائنٹ کیا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ہمارے ایک دوست تھے، وہ بڑے پریشان تھے، کہنے لگے یار یہاں لوگوں میں وہ محبتیں ہی نہیں ہیں آپس میں جیسے ہم پاکستان میں دوست احباب نا. بھائی ہوٹل میں کھا رہے ہیں تو ایک آدمی کوشش کر رہا ہے سارے پیسے میں دے دوں. سب یہاں پر اخپل طریقے سے چل رہے ہیں. شوہر بیوی پہ خرچ نہیں کرتا، بیوی شوہر پہ خرچ نہیں کرتی، دوست پہ خرچ نہیں کرتا. تو بالکل ہی پھر انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ ایک گورا آیا میرے پاس، تو کہنے لگے ایک گورے سے میری دوستی ہو گئی. تو اس نے مجھے آفر کی چلو پکنک پہ چلتے ہیں. میں نے کہا چلو یار کوئی تو تھوڑا گیدرنگ ہو جائے گی تو چلو. تو کہتے ہیں میں جب اس کے ساتھ گیا تو گاڑی اس نے روکی، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں کچھ لے کے آتا ہوں برگر. کہنے جب لے کر آیا تو ایک برگر. مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا یار ایک برگر. اس نے کہا لے لو بھائی اگر تمہیں بھی بھوک لگ رہی ہے. تو اللہ تو قرآن میں فرما رہے ہیں کہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تم مکس کر کے کھاؤ. آدھا اگر 2 برگر لے آئے تمہارے پیسوں سے، اس نے ایک برگر کھا لیا تو کبھی تم اس کے پیسوں سے ایک برگر کھا لینا. اس میں اتنی کیلکولیشن کی ضرورت کہ پکنک پہ جا رہے ہو تو میں جو ایک پکوڑا کھاؤں گا وہ بھی اپنے پیسوں سے، اور تو جو پکوڑا کھائے گا وہ اپنے پیسوں سے، تو جو سموسہ کھائے گا وہ اپنے پیسوں سے، میں جو سموسہ. بھائی اتنا نہیں ہوتا. مہنگی چیزوں میں تو ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی چیزوں میں جب گیدرنگ ہے تو یار چلو کبھی ہم کھلا دیں گے کبھی تم کھلا دینا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. بھائی کھانا کھا رہے ہیں آج میں پیسے دے دیتا ہوں. نہیں جی حضرت آپ پیسے نہیں دیں. چلو بھائی کل تم دے دینا، ویسے ٹھیک ہے نا، کل تم دے دینا. تو ایسے چلتا ہے. اب اس میں آپ یہ کریں کہ آج تو ہم نے بکرا کھایا ہے، آج میں پیسے دے دوں. ہو سکتا ہے کل ہم دعوت میں چکن کھائیں اور تم دو گے تو وہ چکن تو کیا پڑے گی؟ سستی. اتنی کیلکولیشن اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ چترول کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ اس کو دوبارہ دعوت میں ساتھ مت لے کے جاؤ جو گھونٹ گن رہا ہے بیٹھ کے کہ میں نے دودھ پتی بھی لائی تھی اور تم چائے کے پیسے دے رہے ہو. تو بھائی وہ جو اگلی دعوت میں چکن کھائی ہے وہ پیسے بچانے کے لیے نہیں، وہ اس لیے کہ پچھلی دفعہ مٹن کھا لیا تھا تو اس دفعہ چکن چکے، وہ اتفاق سے اس کی قسمت کے وہ چکن کے پیسے کم ہوتے ہیں. اگلی دفعہ دمبا کھا لیں گے چربی میں پکا کے. دمبا چربی میں پکا کے کھا لیا کریں،
بیان کا رخ چینج ہو رہا ہے, بس جلدی سے کر کے آگے چلتا ہوں. اور لوگ تو طنز کرتے ہیں, یہ ڈاکٹری باتیں پتہ نہیں کیوں بیٹھ کے کرتا ہے. بھائی کرنے دو, اگر کسی کی صحت دمبے جیسی ہو رہی ہے, دمبا کھا کے خوش ہو رہا ہے, تو اس میں کیا جا رہا ہے. نیچرل چیزوں پہ آ جائیں, بچوں کو کھلائیں. دمپخ کا طریقہ نیٹ پہ سرچ کر لیں, دمبے کی چربی خریدا کریں سوراب گوٹ سے. جو پیچھے اس کے گھی کا ڈبہ اللہ نے لگایا ہے نا, وہ اس لیے نہیں, دمبے کی جو پیچھے چکی ہوتی ہے وہ اصل میں گھی کا ڈبہ ہے, قدرت نے لگا دیا ہے وہ یہ بتانے کے لیے کہ اسی میں یہ گوشت پکا کے کھاؤ, اور کوکنگ آئل خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس چکی کو اٹھا کے پھینک کے کوکنگ آئل میں وہ گوشت پکا کے کھا رہے ہوتے ہیں, صحتوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. قدرت نے جو چیز پیدا کی ہے بھائی, وہ تو اس کا تو کوئی آلٹرنیٹ ہو نہیں سکتا. تو آپ خود بھی کھائیں, جو زیادہ عمر کے ہو گئی, بڑے مسائل ہو گئے, وہ پھر ڈاکٹر سے پوچھ کے کھائیں. بھائی خود دمبے جیسے اگر بن چکے ہیں پہلے سے, اللہ نہ کرے معذرت کے ساتھ, تو دمبے کا گوشت, دمبے کی چربی میں ہلکی آنچ پہ وہ کوکر کو ایئر ٹائٹ کر کے, یا وہ کوئی دیگچی یا مٹی کی دیگچی لیں تو زیادہ اچھا ہے, تو اس میں پکائیں اور پھر کھائیں. بہت مزہ بھی آئے گا, اور آپ چند دن کھائیں, ایسی ٹائٹ اسکن ہو جائے گی نا, لائٹیں نکلیں گی اسکن سے. حقیقت بتا رہا ہوں, پتہ نہیں کیا کیا خواتین کر رہی ہیں اسکن کو بہتر بنانے کے لیے, کیا کیا ڈسٹیمپر کے ڈبے پورے پورے خالی ہو رہے ہیں میک اپ میں. جو نیچرل چیزیں ان کو کھاؤ, مرد بھی کھائیں. اللہ نے ان چیزوں میں اتنی طاقت رکھی ہے, آپ جو ہے ایسے صحت اچھی ہو جائے گی, خون بنے گا. میں نے جو 2 مہینے رہا تھا نا ایک گاؤں میں, تو میں جب آیا وہاں سے, ایسا چہرہ میرا لال ٹماٹر تھا. لوگ کہہ رہے تھے, لوگ مان نہیں رہے تھے. کوئی کہہ رہا ہے اس نے میک اپ کیا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا, کوئی سردی سے سوج گیا منہ. وہ دمبے کھائے تھے. وہ گاؤں دیہات میں دمبے کی چربی میں ہی گوشت پکتا تھا, بہت فائدہ, لیکن ایکسرسائز بھی اس کے ساتھ. خیر یہ بیان نہیں, موضوع نہیں ہے یہ بھی, لیکن کھا لیا کریں. میں تو یہ بیان کر کے, میرا اپنا دمبا ہے, میرا نیت اس پہ خراب ہونے لگی ہے. اب جب بھی میں اس کو دیکھتا ہوں, میں بولتا ہوں یار یہ اتنے بیانات ہو رہے ہیں, تو یہاں کیوں کھڑا ہوا ہے یہاں پہ اب تک. لیکن ترس آتا ہے جب جاتا ہوں, وہ پل گیا ہے نا, ترس آتا ہے اس کو کاٹتے ہوئے. تو ترس نہ آ رہا ہوتا تو اب تک اس کے ٹکڑے ہو چکے ہوتے. خیر, تو اللہ نے کیا فرمایا کہ یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ خلط کر سکتے ہو. بھائی یہ تمہارا, اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھروں میں رہ کے اتنی کیلکولیشن کے کھانے میں